السلام علیکم ناظرین، حق کی آواز نیوز کی پروگرام حق کی بات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ حق کی آواز نیوز کی پروگرام حق کی بات میں گرینڈ ہیلتھ الائنس کے چیئرمین امیر تاج موجود ہیں۔ ہم ان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی امیر تاج صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں حق نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ گرینڈ ہیلتھ الائنس کی چیئرمین کی حیثیت سے میں آپ کو ہیلتھ کمیونٹی کچھ مسائل کے بارے میں بتاؤں اور جو ہماری اسٹریٹجی ہے اس کے بارے میں آپ سے ڈسکس کر سکوں۔ تو سب سے پہلے جو ریسنٹ ہمارا اجلاس ہوا ہے مردان میں، گرینڈ ہیلتھ الائنس کی میٹنگز کے بعد یہ ایک تسلسل ہے جو جاری رہے گا۔ اس اجلاس میں متفقہ طور پر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو MTI ایکٹ میں پیکس پے کی جو سچویشن ہے، جو جاب انسیکیورٹی ہے، ان کو ہم نے مکمل طور پر گرینڈ ہیلتھ الائنس کے پلیٹ فارم سے ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ حکومت نے ہیلتھ کمیٹیز نوٹیفائی کی ہیں، تو ہیلتھ کمیٹیز پہ بھی ہماری کلیئر کٹ ریزرویشن ہے، اور وہ ریزرویشن یہ ہے کہ چونکہ یہ لوگ اٹانومی کی بات کرتے ہیں تو اٹانومی کو ختم کر کے پھر اس کو سینٹرلائز کر کے DC کی اس انڈر کیا ہے۔ تیسری یہ آپ یہ میکینزم اس میں دیکھ لیں کہ اس میں ہائرنگ فائرنگ کی جو وہ ہیں، ہائرنگ فائرنگ کی ساری اتھارٹی ہے وہ انہوں نے کمیٹیز کو دی ہے۔ کمیٹیز میں پرائیویٹ ممبران بھی ہوں گے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یہ لوگ شامل ہوں گے۔ تو یہ RHA DHA کی کاپی پیسٹ فارم ہے، اس کو ہم مکمل طور پر ریجیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ ڈیلی ویجز پہ کسی کو ہائر کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی لوگ ریٹائرڈ ہوتے جائیں گے تو ان کی جگہ ڈیلی ویجز کے لوگ آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ یہ گرینڈ ہیلتھ الائنس جو لکی مروت میں جو واقعہ ہوا ہے، جہاں پہ کچھ ڈیڈ باڈیز اور کچھ زخمیوں کو لایا گیا، اور زخموں کی وجہ سے جب وہ وفات پا گئے تو ان میں ڈاکٹر دوسرے ہیلتھ سٹاف کو FIR میں نامزد کرنا اور پھر DC کے لیول پہ ان کی کمیٹی بنانا، یہ بہت بڑی قابل مذمت بات ہے، کیونکہ اگر آپ ایک کمیٹی کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں اور آپ اپنے طرف سے یہ الزام بھی لگا رہے ہو اور پھر اس کو انکوائر بھی کر رہے ہیں، تو یہ بھی ہمیں بالکل نامنظور ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ جوڈیشل انکوائری ہو۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے حق کی آواز نیوز کا رنگ۔ ان خواہشوں کی دم میں کھلی آنکھوں سے ہم نے دیکھے ہیں کچھ سپنے، اب ہے ہماری باری، قوم کی ذمہ داری کاندھوں پہ ہے اپنے، چلو کچھ کر لیں اپنے آپ کے لیے، ہم ہیں تیار انقلاب کے لیے۔ جی امیر تاج صاحب۔ ابھی جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ یہ گرینڈ ہیلتھ الائنس نے ہم نے جتنی بھی احتجاج کیے پچھلے سال، تو اس احتجاج کو جب ہم ختم کر رہے تھے تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور ہیڈ ڈپارٹمنٹ کے اس وقت کے جو سیکرٹری ہیلتھ تھے، جو چیف سیکرٹری صاحب تھے، ایون اس میں سیکرٹری فائنانس، یہ سارے لوگ موجود تھے، تو انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ اگر ہڑتال ختم کرتے ہیں تو وہ RHA DHA کو ہم ریورس کریں گے۔ دوسری بات وکٹمائزیشن کی ریورسل کی ہوئی تھی،
تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو گرینڈ ہیلتھ الائنس کے کارکنان ہیں یا لیڈرز ہیں، ابھی تک وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں وہی وکٹمائزیشن کی وہ فیس کر رہے ہیں اور اسی فیصلوں کے خلاف کورٹ میں گئے ہیں۔ تو میں گرینڈ ہیلتھ الائنس کی پلیٹ فارم سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور جو ہیلتھ منسٹر ہیں ان سے یہ پرزور مطالبہ کرتا ہوں اور یہ بات ان کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے وعدوں کو پورا کریں اور وکٹمائزیشن کو ریورس کریں۔ اگر حکومت اپنے اس وعدے میں سنجیدگی نہیں دکھاتی، ابھی تک تو انہوں نے کوئی سنجیدگی نہیں دکھائی، تو گرینڈ ہیلتھ الائنس پھر اس بارے میں بیٹھے گی اور انشاءاللہ ہم اس میں ہر حد تک جائیں گے۔ مطلب اس میں یہ ہے کہ ہم ایجوٹیشن بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ پھر ہم وہی پوائنٹ زیرو پہ چلے جائے جہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا، پھر تحریک شروع ہو جائے۔ تیسری جو امپورٹنٹ بات ہے، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریسنٹلی KTH میں جو واقعہ ہوا اس میں جتنے لوگ مر گئے، تو آپ نے دیکھا کہ اس کو سوشل میڈیا پہ اس پہ کافی ٹرینڈ بھی چلا، لیکن اس پہ پراپرلی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اور اس میں غلط انکوائری کر کے، جس پہ گرینڈ ہیلتھ الائنس کو ہمیں بہت زیادہ ریزرویشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ تو ابھی کچھ دنوں سے کچھ مہینوں سے نہیں ہے، یہ تو کافی ٹائم سے ہے، اور یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ اس MTI کی ناکامی کے بعد آپ پنجاب میں بھی وہی MTI لا رہے ہیں، آپ فیڈرل میں بھی وہی MTI لا رہے ہیں۔ پہلے تو آپ اس کی آڈٹ کروائے اور آڈٹ میں یہ دیکھے کہ آپ کی یہ جو پرائیویٹائزیشن اور نجکاری کا طریقہ کار تھا وہ کیوں ناکام ہوا۔ میرے خیال میں اس میں سب سے امپورٹنٹ ریزن جو تھی کہ اگر آپ لوگوں کو ڈیلی ویجز پہ لیتے ہیں تو ہیلتھ جیسے حساس ادارے کو اگر آپ اس کی نجکاری کرتے ہیں یا آپ اس کی وہ کرتے ہیں پرائیویٹائزیشن یا نجکاری، تو کیا ہوتا ہے، لوگوں کا اسی مریضوں کے ساتھ ان کی ہمدردی ختم ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں کو مطلب جب آپ دیکھتے ہیں حکومت کی پرائیویٹائزیشن کی پالیسیز، نجکاری کی پالیسیز، آپ PMDC کی پالیسی دیکھ لیں، تو اس سے کیا ہو رہا ہے، اس سے ہیلتھ کا نظام دن بدن ڈیگریڈ ہو رہا ہے، خستہ حالی کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں 7 سال تک کون سی ایسی وہ سیاسی وہ ہیں قوت ہے کہ انہوں نے 7 سال تک مسلسل حکومت کی ہو اس صوبے میں۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ 7 سالوں میں ہے، لیکن آپ اسپتالوں کے حالات دیکھیں، آپ اسپتال میں عدویات کی فراہمی دیکھ لیں، آپ اسپتالوں کا نظام دیکھ لیں، آپ نئی اسپتالوں کی تعمیر وغیرہ دیکھ لیں، یہ سارے چیزیں جو ہے وہ اس میں ہم ڈاؤن جو ہے نا ہماری گراف نیچے جا رہی ہے۔ کیونکہ جب سے یہ حکومت آئی ہے تو اس کی پالیسی جو ملازم کش پالیسی ہے، جو لوگوں کی کیریئر اور ان کے ساتھ کھیلنے والی پالیسی ہے، اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ہیلتھ کمیونٹی کا ہر فرد اس سے بیزار ہو چکا ہے۔ نہ تو ہیلتھ کمیونٹی کو یہ لوگ کام کرنے دے رہے ہیں اور نہ یہ خود کوئی اس طرح کی کام کر رہے ہیں۔ آگے جو گرینڈ ہیلتھ الائنس کا وہ ہے جد و جہد ہے، تو اس میں یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ سارے چیزیں گرینڈ ہیلتھ الائنس کے نظر میں ہے اور گرینڈ ہیلتھ الائنس میدان میں اتر چکی ہے۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس اب اس کے لیے لڑے گی۔ اس کے علاوہ امپورٹنٹ بات آپ دیکھ لیں کہ ڈاکٹر ولی اللہ کو شہید کیا گیا، نہ تو اس کے لیے کوئی شہداء پیکج کا اعلان کیا گیا، نہ ابھی تک اس میں کوئی پراپر پیش رفت ہوئی ہے کہ اس حادثے اور اتنی بڑی واقعے کا وجہ کیا بنی اور اس کو مطلب کون سے لوگ تھے جنہوں نے اس کو شہید کیا۔ حکومت کو چاہیے اور ہمارے دوسری سیکورٹی کے اداروں کو کہ اس کے قاتلوں کو بھی گرفتار کرے، اس کو کیپرے کردار تک پہنچائے۔ میں گرینڈ ہیلتھ الائنس کی طرف سے اپنے سارے جو ہمارے الائنسز ہے اس کے چیئرمین کی حیثیت سے سارے ملازمین کلاس 4 سے لے کر لیڈی ہیلتھ ورکر تک، لیڈی ہیلتھ وزٹر تک، نرسنگ ایسوسی ایشن تک، پیرامیڈکس ایسوسی ایشن تک،
ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن تک، پروونشل ڈاکٹر ایسوسیشن تک، ملگری ڈاکٹران، پاکستان اسلامک میڈیکل کونسل، پیپل ڈاکٹر فورم، وطن فال ڈاکٹر فورم، سب کو اس پلیٹ فارم سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ابھی وقت آ گیا ہے کہ ہم پھر سے اپنے حقوق کے لیے نکلیں اور اپنے حقوق کے لیے لڑیں. تھینک یو ویری مچ.